النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ حضرات بزرگان محترم قابل احترام قابل عزت بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ المبارک کا بابرکت اور مقدس اور بہت ہی انتہائی خوبصورت دن ہے۔ جمعہ المبارک کا ایسا بابرکت دن ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں مختلف روایتوں میں اور کتابوں میں لکھا آتا ہے۔ اس روز جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس دن کے اندر بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ڈبل ملتا ہے، اور پھر یہ دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہوتا ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ حضور کی ذات اقدس کا برکت پر درود پاک پڑھتا ہے تو جب وہ کسی بھی دن، اتوار والے دن، ہفتے والے دن، سوموار کو، منگل کو، بدھ والے دن، جمعرات والے دن جب حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود پاک فرشتوں کے ذریعے حضور کے روضہ انور تک پہنچایا جاتا ہے۔ مگر جب جمعہ المبارک والا دن آتا ہے، کہا کہ جب وہ جمعہ المبارک والے دن حضور کا امتی درود پاک پڑھتا ہے، وہ درود پاک براہ راست اس بندے کے نام اور اس کی بلدیت کے ساتھ حضور تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ آپ اندازہ لگائیے کہ بروز قیامت وہ لمحہ کتنا خوبصورت اور کتنا حسین ہوگا جب حضور ہمیں ہمارے ناموں سے پکاریں گے اور ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ناموں کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور ارشاد فرمائیں گے جب تم دنیا کے اندر رہ کر میری ذات پر محبت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرتے تھے، درود پاک پڑھا کرتے تھے، وہ تمہارا درود پاک مجھ پر تمہارے ناموں کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ آج ہم مرکزی جامعہ مسجد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں اور حضور مدینہ پاک میں سماعت فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات بزرگان، جس طرح کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، قابل عزت چاچا جی عبد الرزاق صاحب ان کی بابو اور بھائی محمد سجاد صاحب ان کے بچوں کی امی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ان کی نسبت یہاں سے بھی اگر میں جوڑ کے رکھوں وہ یہ ہے کہ مرحومہ مغفورہ کی جو پیدائش تھی، جو ولادت تھی، وہ اس گھر میں ہوئی تھی کہ جس گھر کے اندر معروف شخصیت ولی کامل حضرت سائیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات زندگی گزاری۔ اس گھر سے مرحومہ مغفورہ کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ جو نسبت ہوتی ہے یہ ایک رنگ لے آتی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ولی کامل ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے جن کا عقیدہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا ذہن صحیح نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بزرگ اولیاء کرام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں، ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ ہرگز بات ختم کر دیں، اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کا ولی دنیا کے اندر ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی ایک نگاہ صرف دنیا کی طرف، اپنے عقیدت مندوں کی طرف، اپنے مریدین کی طرف ہوتی ہے، اور 99% نظر اللہ کی طرف
اللہ کی عبادت اور ریاضت میں وہ مشغول ہوتا ہے، لیکن وہی اولیاء کرام، وہی اللہ کا ولی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پردہ فرما جاتا ہے، اس کی ایک نظر صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے اور 99% نظر اپنے لوگوں اور اپنے عقیدت مندوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اولیاء کرام، بزرگان دین، پیر و مرشد، جن کے ساتھ ہماری دنیا کے اندر نسبت ہوتی ہے، ان کے خاص نظر جو ہوتی ہے وہ اپنے عقیدت مندوں کی طرف ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ ہی دنیا سے جانے والا اس گھر سے نسبت رکھنے والا ہو، اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ رب کائنات وہ بڑا قادر ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ بے شک تو اچھا نہیں تھا، مگر تیرے گھر کے اندر رکھنے والی جو نسبت تھی وہ اچھی تھی، اس نسبت کے صدقے میں تیری بخشش فرما دیتا ہوں۔ اور یہی دنیا کا ایک اصول ہے۔ حضرات اسی وقار محترم میرے قابل احترام، قابل عزت بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر نہ جانے جو اموات ہوتی ہیں یہ مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ حادثے کی وجہ سے انتقال کر جاتا ہے، کوئی بیماری کی شدت کی وجہ سے انتقال کر جاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کر انتقال کر جاتا ہے۔ یہ جو اندازے، یہ جو ہمارے ساتھ حادثے ہوتے ہیں، یہ ہم صرف دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر رہنے بندے کی پیدائش سے پہلے جیسے ہی بندہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو رزق کہاں سے ملنا ہے، اس بندے نے دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کہاں کرنی ہے، اس بندے کی جو مٹی کی قبر تھی یہ کس جگہ پر، کس مقام پر ہوگی۔ تو حضرات اسی وقار یاد رکھیں، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آئیے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بہتر اور دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان کیجیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان کیجیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے کیا؟ ہمارے ہاں لوگوں نے مسجدوں کے اندر علماء کرام سے یہ سنا ہے حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے۔ آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں، حقوق اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ جیسے کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ سے محبت کرنے والا بندہ نکام نہیں ہوتا، اللہ سے محبت کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، جیسے نماز ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزے ہم پر فرض ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہم پہ حج فرض ہے، ہم نے حج ادا کرنا ہے۔ یہ حقوق اللہ میں چیزیں آتی ہیں، مگر یاد رکھنا حقوق اللہ کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر کوئی بندہ ایک نماز فرض کی نماز نہیں پڑھتا، اب اس پر کیا ہوگا؟ تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا مالک کریم، تو نے نماز مجھ پر فرض کی تھی، میں پھر بھی تیری نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن تیرا بندہ ہوں، تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے ہوں اور تیرے گھر میں آ گیا ہوں اور تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو، میری نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ تو رب بڑا قادر ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ فرمائے گا کیا بندے، آج تو شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آ کر آنسو گرا کر التجا کر رہا ہے، جا تجھے میں نے معاف کر دیا اور تیری بخشش کا سما کر دیا۔ لیکن وہی بندہ جب حقوق العباد کی باری آتی ہے، حقوق العباد کے ساتھ اللہ کس کا ہے؟ میرا اور آپ کے ساتھ ہے، جیسے خاندان کا آپس میں ہے، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے، کاروبار کرنے والوں کا ان کے ساتھ آپس میں لین دین کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، زمین کے مسائل ہیں، قرضے کے مسائل ہیں، یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اور حقوق العباد میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کی غلطی کرتا ہے، کسی کا دل دکھا دیتا ہے، کسی کا دل توڑ دیتا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی زمین، کسی کے درخت کاٹ لیتا ہے، کسی کے پیسے مار دیتا ہے، چوری اور ڈاکو بن کر لوگوں کے ساتھ رستے کے اندر لو کر ان کے ناجائز نقصان کرتا ہے، جب کوئی بندہ ایسے نقصانات کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے مالک کریم میں گناہ کرتا تھا، مجھے تو معاف کر دے، اور رب فرماتا ہے میں تو معاف کر ہی دوں گا، جا جس کے ساتھ انہیں نقصان کیا تھا، جس کا انہیں دل دکھایا تھا، جس کے ساتھ انہیں ناجائز قبضے کیے تھے، جس کی زمین کے ساتھ انہیں قبضہ کیا تھا، اس کے ساتھ پہلے تو جا کر معافی مانگ۔ جب وہ بندہ اس کے پاس آتا ہے، وہ معاف کرتا ہے تو پھر رب معاف کرتا ہے۔ یعنی کہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے یہ اتنا نازک ہے، ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں صرف آخرت سوارنی ہے، آخرت سوارنی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بندہ حقوق العباد کی طرف آ جائے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔
صرف جنت ہی وہ مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جنت مل جاتی ہے کہ بندہ ایک سکون کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کرے، اپنے لین دین کے معاملات ٹھیک کرے، اپنے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پہچان رکھے، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے گلی محلے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، پڑوس کے اندر، گرد و نواح کے اندر، بالخصوص اپنے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر جو آپ کے ساتھ جن کا ہر وقت چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اللہ کریم مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کی اس محفل پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ مرحومہ کے بچوں کو صحت یابی اور شفائی کاملہ عطا فرمائے۔